الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ لیکچر نمبر 6۔ حضرات و سامعین، آج ہم آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی فضیلت اور سورۃ آل عمران کا شان نزول بیان کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح قرآن و حدیث کی روشنی میں کما حق ہو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات و سامعین، یہ وہ عظیم صورت ہے، اس کی ابتدا تیسرے پارے سے ہوتی ہے اور چوتھے پارے کے آخر پر اس کا اختتام ہو جاتا ہے، اور یہ مدنی صورت ہے، اور اس عظیم صورت کی آیات 200 ہیں، اور اس عظیم صورت کے الفاظ 3508 ہیں، اور اس کے حروف 14964 ہیں۔ اور حضرات و سامعین، یہ صورت آل عمران، اس کا نام کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ کیونکہ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے حضرت مریم علیہ السلام کی داستان بیان فرمائی۔ مریم کے باپ کا نام عمران تھا، اور عمران کی آل خاندان کا اللہ رب العالمین نے اس صورت میں واقعہ اور داستان بیان فرمائی۔ اسی مناسبت سے، اسی سبب سے اس کا نام آل عمران رکھا گیا۔ اور حضرات و سامعین، اسی صورت میں جنگ بدر اور جنگ احد کی بھی داستان اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ اور آپ نے پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا، سورۃ بقرہ کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہوتی ہے، اور سورۃ آل عمران کی بھی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ حروف مقطعات پورے قرآن مجید فرقان حمید کی 114 صورتیں ہیں، اور 29 ایسی صورتیں ہیں جن کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہیں۔ اور حروف مقطعات کی مفسرین نے مختلف تفاسیر، مختلف آراء بیان فرمائی ہیں۔ چند ایک مفسرین کے اقوال اور تفاسیر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بعض مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات کا حقیقی معنی اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات کا معنی اور مطلب اور تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی صرف جانتے ہیں۔ اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ وہ بابرکت حروف ہیں کہ یہ خیر و برکات والے حروف ہیں۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جہاں بھی، جس صورت کا بھی یا جس سپارے کا بھی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے، اللہ رب العالمین جس صورت کی بھی ابتدا حروف مقطعات سے کرتے ہیں، اللہ کا حروف مقطعات سے ابتدا کرنے کا مقصد کہ آگے جو مسئلہ بیان اللہ رب العالمین کرنے لگے ہیں وہ بڑا اہم اور عظیم مسئلہ ہے، اسی لیے پہلے حروف مقطعات کو رکھا گیا۔ اور حضرات سامعین، جو نبی علیہ السلام کو جوامع کلمات ملے گئے، بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ حروف مقطعات وہی جوامع کلمات ہیں۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حروف مقطعات قرآن مجید فرقان حمید کے نام ہیں۔ حضرات و سامعین، صحیح، حقیقی اور یقینی ان حروف مقطعات کی تفسیر اور مطلب یہی ہے کہ ان کا معنی، ان کی تفاسیر اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع صرف صورتوں کی فضیلت اور ان کا شان نزول بیان کرنا ہے۔ آئے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ سورۃ آل عمران کے نازل ہونے کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے پاس 9 ہجری کے موقع پر نجران قبیلے سے 80 لوگوں کا وفد آتا ہے نبی علیہ السلام کے پاس مدینے میں۔ یہ پہنچتے ہیں، اور ان 80 لوگوں میں سے 10 لوگ بڑے بڑے سردار تھے، اور ان 10 لوگوں میں سے 3 ان کے بہت بڑے سمجھدار اور دانشور اور عقل مند لوگ تھے۔ ان کے پاس تورات و انجیل کا علم بھی تھا۔ جب یہ مدینے میں پہنچے، عصر کی نماز کا وقت تھا، نبی علیہ السلام نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو یہ مسجد نبوی میں پہنچ گئے۔ ان کی عبادت کا بھی وقت ہو گیا، نبی علیہ السلام نے ان کو نماز پڑھنے کا حکم دے دیا۔ انہوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور پھر صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ جتنے بھی وفد
نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے، مصر سے آئے، روم سے آئے، فارس سے آئے، جہاں کہیں سے بھی آئے، لیکن جو سب سے خوبصورت بہترین حلے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، جو خوبصورت پوشاکیں اور لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا، اس طرح کا لباس کسی جماعت نے، کسی وفد نے بھی نہیں پہنا ہوا تھا۔ یعنی سب سے خوبصورت لباس یہ پہن کے آئے تھے، بہترین قسم کے حلے۔ اور صحابہ بیان فرماتے ہیں یہ آئے، اور ان 80 لوگوں میں سے 3 بندے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے۔ ایک کا نام عاقب تھا، جس کو عبد المسیح نام سے بلایا جاتا تھا، پکارا جاتا تھا، اور ایک کا نام حارث تھا، اور ایک کا نام سید تھا۔ حضرات محترم، یہ تینوں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے، اور ان میں سے ایک پادری تھا، بہت بڑا تورات و انجیل کا علم رکھتا تھا، ایک بہت مشورے کے اعتبار سے ان کی بات کو یہ نجران قبیلے کے لوگ مانتے تھے۔ یہ تینوں بہت سمجھدار تھے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے، اور انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ سوال کیا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ ہے، اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اللہ ہونے کی دلیل انہوں نے یہ دی کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں، جو بیمار ہو اس کو دم کرے تو وہ صحت یاب ہو جاتا ہے، اور مٹی کا پرندہ اور چڑیا بنا کر اس میں پھونک مارے تو وہ اڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور بیمار کو پھونک مارے تو وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی انہوں نے دلائل پیش کیے، اور غیب کی خبریں بھی وہ بتاتے ہیں، لہٰذا یہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ ہے۔ حالانکہ ان عقل کے اندھوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ جتنے یہ اوصاف، یہ نشانیاں، یہ معجزات اللہ رب العالمین نے ہی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کی تھی، یہ اللہ کے معجزے تھے۔ اس لیے معجزے دیے تھے اللہ رب العالمین نے کہ نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے، اور اللہ رب العالمین کی پہچان کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ معجزے دیے تھے، اپنی پہچان کے لیے، اپنی خدائی کا تعارف بیان کرنے کے لیے۔ اور اس کا جواب یہ تھا کہ جو کچھ بھی اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ نعمت، یہ خوبیوں سے نوازا، یہ اللہ کی نشانیاں تھیں، یہ اللہ کی خوبیاں تھیں جو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے حکم کے مطابق سرزد ہوتی تھی۔ اور دوسری دلیل، دوسری بات انہوں نے یہ پیش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس کی دلیل بیٹے ہونے کی یہ دی کہ دیکھو کوئی بھی بچہ ماں کی گود میں نہیں بولتا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں ماں کی گود میں گفتگو کی ہے، اور بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتے تھے کہ مجھے اسباب کی کوئی ضرورت نہیں، میں اسباب کا محتاج نہیں ہوں، میں عادت کا محتاج نہ مجھے سمجھے۔ ویسے تو عادت یہ ہے کہ میاں بیوی کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ سے پیدا ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں عادت کا محتاج نہیں ہوں، میں اسباب کا محتاج نہیں ہوں، میں ناممکن کاموں کو بھی ممکن بنا دیتا ہوں۔ اصل میں اللہ رب العالمین ان کو یہ مسئلہ سمجھانا چاہتے تھے، لیکن ان کو سمجھ نہیں لگی، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ یہ تینوں ہی اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام، مریم اور خود اللہ، یہ تینوں ہی اللہ ہے۔ اس کی دلیل کہ دیکھو اللہ نے جب بھی گفتگو کی ہے تو اللہ نے جمع کا صیغہ بولا ہے، اللہ نے جب بھی گفتگو کی ہے جمع کا صیغہ بولا ہے۔ ہم نے مخلوق کو پیدا کیا، ہم نے آسمان کو بنایا، ہم نے زمین کو بنایا، ہم لفظ جو ہے یہ جمع کے لیے بولا جاتا ہے، تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام اور مریم بھی اللہ ہے۔ حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جو جمع کا صیغہ بولا جاتا ہے یہ کسی کی عزت اور توقیر اور عظمت کے لیے بولا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر اللہ ایک ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہ صیغہ بولتے، میں نے مخلوق کو بنایا، میں نے آسمان کو پیدا کیا، یہ میری مخلوق ہے، یہ میرا آسمان ہے، یہ میری زمین ہے۔
لہٰذا اللہ نے جمع کا صیغہ بولے ہم نے مخلوق کو بنایا، ہم نے آسمان کو بنایا، ہم نے زمین کو بنایا، لہٰذا اللہ جو ہے یہ تینوں اللہ ہی ہیں، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، مریم علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ خود۔ حضرات و سامعین، جب انہوں نے یہ تینوں سوال کیے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام خاموش ہو گئے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، خاموش ہونے کے بعد آپ نے فرمایا تم اسلام قبول کر لو، مسلمان ہو جاؤ۔ آگے سے انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی مسلمان ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم مسلمان نہیں ہو، تم خنزیر کو حلال سمجھتے ہو، صلیب کی پوجا کرتے ہو، اور اسلام جو ہے، مسلمان جو ہے یہ خنزیر کو حرام سمجھتے ہیں اور صلیب کو توڑتے ہیں، صلیب کی پوجا نہیں کرتے، تو لہٰذا تم خنزیر کو حلال سمجھتے ہو اور صلیب کی پوجا کرتے ہو، تم مسلمان نہیں ہو، اسلام قبول کر لو۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے مباہلے کا چیلنج کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک دن کی مہلت دیجیے، ہم مشورہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے 80 لوگوں کے ساتھ، یہ 3 سرداروں نے 80 لوگوں کے ساتھ مشورہ کیا، اور یہ تینوں لوگ جو بڑے پادری، ان کے بڑے سردار تھے، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اوصاف، صفتیں تورات و انجیل میں پڑھ چکے تھے، یہ سچا نبی ہے۔ تو انہوں نے اپنی قوم والوں کو کہا کہ جو بھی قوم نبی سے مباہلہ اور چیلنج کرتی ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ پوری دنیا میں اگر ہم مباہلہ کریں گے، عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا، نصرانیت کا خاتمہ ہو جائے گا، لہٰذا ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک دن کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پھر آئے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہم مباہلے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرما دی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ تم اپنے بیٹے کو لے آؤ، میں اپنے بیٹوں کو لے آتا ہوں، تم اپنی بیویوں کو لے آؤ، میں اپنی بیویوں کو لے آتا ہوں، تم اپنے اہل و عیال کو لے آؤ، میں اپنے اہل و عیال کو لے آتا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام حسن و حسین، سیدہ فاطمہ، سید علی المرتضیٰ اور دیگر اہل بیت کو لے کر آ گئے، اور آپ نے فرمایا تم بھی اپنے رشتہ دار، بیٹوں، بیویوں کو لے کے اپنے خاندان کو لے کر آؤ۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے، ہم آپ سے صلح کرتے ہیں جزیہ دے کر۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے انہوں نے جزیہ دے کر پھر صلح کی، اور اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اور عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، خدا مانتے ہو مریم کو اور عیسیٰ کو، لہٰذا اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی ان کو بتا دو، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ جس طرح اللہ رب العالمین نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین اس بات پر بھی قادر ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور حضرات و سامعین، یہ لوگ پھر صلح کر کے جزیہ دے کر واپس چلے گئے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ حضرات محترم، اسلام اس لیے قبول نہیں کیا، اگر ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ہمیں جو ہمارے علاقے میں عزت ملی ہوئی ہے، ہمیں شہرت ملی ہوئی ہے، وہ ہماری ختم ہو جائے گی۔ ہم تو ہماری عزت اور شہرت کے نجران علاقے میں بہت چرچے ہیں، ہماری تو پھر عزت ختم ہو جائے گی۔ بس اپنی چدراہٹ کی وجہ سے، اپنی سرداری اور نمبرداری کی وجہ سے انہوں نے نہ خود اسلام قبول کیا اور نہ جو 80 لوگ آئے تھے ان کو اسلام قبول کرنے دیا۔ بعض لوگ آج بھی کئی ایسے مسلمان نظر آتے ہیں، جب اسلام کی بات ہو تو اسلام کی بات کو، قرآن حدیث کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا باپ ناراض ہو جائے گا، ہمارا فلان ناراض ہو جائے گا، ہمارا فلان ناراض ہو جائے گا۔ اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، دین کو چھوڑ دیتے ہیں، حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ داری کو خوش کر لیتے ہیں۔ نہ حضرات محترم، یہ طریقہ نہ اپنائیے، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ اس صورت کا شان نزول تھا۔ اور اس صورت کی فضیلت کے بارے میں آپ کے سامنے ایک دو حدیث بیان کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام عطا بن نبی ربا بیان کر فرماتے ہیں، دخلت انا وعبید بن عمیر علی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عبیدہ بن عمیر آئے، اور آ کر آپ ماں عائشہ سے سوال کرتے، اخبرینی، ماں عائشہ ہمیں بتائیے،
نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کسی خوبی اور خصلت کے بارے میں، تو میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فسکتت، ثم میں عائشہ خاموش ہو گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد بولتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے عبیدہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس ایک دفعہ تشریف فرما تھے اور آپ نے فرمایا زرینی، عائشہ مجھے اجازت دیجیے، میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس سے کھڑے ہوئے، فقام فتطہر، آپ نے وضو کیا، ثم قام یصلی، پھر آپ نے نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور نماز کے اندر سورۃ آل عمران کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تلاوت شروع کی۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سورۃ آل عمران کی جب تلاوت شروع کی، تلاوت کرتے جا رہے ہیں، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے، قالت لم یزل یبکی حتی بل حجرہ، اتنے آپ روئے کہ آپ کی جو گود تھی، آپ کے کپڑے جو تھے وہ آنسوں کی وجہ سے تر ہو گئے۔ پھر ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے، ثم بکا لم یزل یبکی حتی بل لحیتہ، اتنے آپ سورۃ آل عمران کو پڑھ کر روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھی تر ہو گئی۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے، عبیدہ بن عمیر جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام سورۃ آل عمران کی تلاوت کر رہے تھے، آپ کی گود بھی تر ہو گئی، آپ کی آنسوؤں سے داڑھی بھی مبارک بھی تر ہو گئی۔ فرمایا قالت ثم بکا فلم یزل یبکی حتی بل الارض، حتیٰ کہ زمین بھی آپ کے آنسوؤں کی وجہ سے تر ہو گئی اور گیلی ہو گئی، اتنا آپ اس سورۃ آل عمران کو پڑھ کر رات کو روئے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام، ماں عائشہ فرماتی ہے، فجاء بلال یؤذن، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے آ کے خبر دی کہ اذان کا وقت ہو گیا ہے، اطلاع دی۔ فلما رآ یبکی بلال، فلما رآہ یبکی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب روتے دیکھا، اتنے آنسو گراتے ہوئے دیکھا، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں، محبوب قد غفر اللہ لک ما تقدم وما تاخر من ذنبہ، آپ کے تو گناہ بھی کوئی نہیں ہے، آپ کی تو غلطی بھی کوئی نہیں ہے، آپ کی تو خطا بھی کوئی نہیں ہے، تو آپ اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، بلال میں اس لیے روتا ہوں کہ اللہ نے مجھے نبوت جیسے عظیم رتبے سے نوازا ہے، تو میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بلال آج رات مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے سورۃ آل عمران کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین و آسمان کے الٹ پلٹ ہونے میں، زمین و آسمان کا تغیر اختیار کرنا عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ ابھی ابھی رات کو میرے اوپر سورۃ آل عمران کی یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور آپ اتنا سورۃ آل عمران سے محبت کرتے تھے، رات تہجد کے وقت سورۃ آل عمران کی آپ تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور سورۃ آل عمران کی شروع والی جو آیات ہے، یہ نجران جو وفد آیا تھا ان کی وجہ سے یہ سورۃ آل عمران نازل ہوئی تھی، جو نصرانیت مذہب سے تعلق رکھتے تھے ان کے وجہ سے یہ سورت نازل ہوئی تھی، یہ شروع والی آیات نازل ہوئی تھی۔ اور اس سورت کی یہ بھی فضیلت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ لیکچر نمبر 5 اور 4 میں بھی آپ کو میں نے یہ حدیث سنائی تھی سورۃ بقرہ کی فضیلت میں، اقرأ القرآن یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، کل قیامت والے دن یہ سورت بندے کی سفارش بھی کرے گی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، سورۃ آل عمران کل قیامت والے دن سائباں بن کے بھی بندے کے اوپر آئے گی، کل کسی قسم کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہ سورۃ آل عمران سائے کا بھی کل قیامت والے دن فائدہ دے گی۔ اور ایک اور اس سورت کی فضیلت میں حدیث بیان کی جاتی ہے، حالانکہ وہ حدیث ضعیف ہے، آپ کو صرف اس حدیث کی طرف اطلاع دینا ضروری ہے، اس طرح کی حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے جو لوگ حدیث بیان کرتے ہیں سورۃ آل عمران کی فضیلت میں، کہ کل قیامت والے دن جو سورۃ آل عمران پڑھتا ہے وہ پل صراط سے جلدی عبور ہو جائے گا، اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ یہ حدیث ضعیف ہے کہ جو سورۃ آل عمران کو پڑھتا ہے پل صراط اس عبور کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گی، یہ روایت ضعیف ہے۔ حضرات و سامعین، یہ تھی سورۃ آل عمران کی فضیلت اور سورۃ آل عمران کا شان نزول۔ پہلی جو آیات ہیں اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے ہی نازل فرمائی، جو نجران قبیلے سے وفد آیا تھا،
دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔